بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ. ناظرین، جو بجٹ پیش ہوئے ہیں قومی اسمبلی کا بھی باقی صوبوں کو بھی دلچسپ اعداد و شمار ہیں، اور اس میں جو کھانے پینے کی اشیاء رکھی ہیں وہ بھی بڑی دلچسپ ہے. لیکن ایک بات جو حیرت انگیز ہے وہ یہ ہے کہ جو عمران خان کی حکومت تھی انہوں نے جنوبی پنجاب کے لیے 35% 35% بجٹ رکھا تھا، لیکن پچھلے سال پنجاب حکومت نے جنوبی پنجاب کے لیے 9% بجٹ رکھا، اور اس سال جو ہے اس کو مزید کام کر کے 7% رکھا گیا ہے. حالانکہ جنوبی پنجاب کے بڑے بڑے قداور لیڈر ہیں، جن میں یوسف رضا گیلانی صاحب بھی ہیں، اور پھر پیپلز پارٹی جو حکومت کی اس وقت شریک کار بھی ہے، ان کا جنوبی پنجاب کے حوالے سے ہمیشہ جو ہے وہ تحفظات اور خدشات رہتے ہیں کہ جنوبی پنجاب کو نظر انداز کیا جاتا ہے. اور ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے پنجاب گورنمنٹ کے حوالے سے یہ بھی کہا ہے کہ 10 کھرب کے حوالے سے بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں، جس کا پنجاب حکومت نہیں بتا رہی کہ یہ بے ضابطگیاں کہاں پہ ہوئی ہیں. اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب زید لار شاداب کیانی صاحب. ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ دلچسپ اعداد و شمار کیا ہیں. پہلے تو ہم بات کرتے ہیں کہ جنوبی پنجاب کو کیوں نظر انداز کیا جا رہا ہے. السلام علیکم زید لار صاحب. وعلیکم السلام جی ماگٹ صاحب، بہت شکریہ جی. زید لار صاحب، جنوبی پنجاب کا بجٹ 35% رکھا تھا پی ٹی آئی نے، ہاں پھر پچھلے سال انہوں نے 9% کر دیا اور اس سال 7% کر مزید دیا. کٹ لگا دیا. تو یہ تو سارا پھر جی ٹی روڈ ماگٹ پہ صاحب، لگانے کی تیاری. میں آپ سے گزارش کروں کہ پنجاب کے ٹوٹل 9 ڈویژن ہیں. اگر ایک ڈویژن کے اوپر جو ہے نا وہ اس کو دیکھا جائے تو یہ تقریباً ایک ڈویژن کا 13 سے 14% بنتا ہے. 12.5-13% ایک ڈویژن کا، یہ رائٹ ہے. اور دینا بھی چاہیے سب کو برابر. ہاں، کیونکہ این ایف سی ایوارڈ میں یہ بانڈ ہے، انہوں نے وہاں پہ سگنیچر کیے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، ہم اس پہ پابند ہیں، ہم اپنے صوبوں کے تمام ڈویژن ڈسٹرکٹ کو آبادی کے حساب سے، رقبے کے حساب سے تقسیم کر کے دیں گے. لیکن 18ویں ترمیم میں تو اور تھا، این ایف سی کے وقت اس ٹائم تو ان کو چانپ نظر آ رہا تھا. موجودہ پرائم منسٹر اس ٹائم جو ہے نا وہ چیف منسٹر پنجاب تھے 18ویں ترمیم کے وقت. موجودہ چیئرمین سینٹ اس ٹائم پرائم منسٹر تھے. موجودہ صدر اس وقت بھی صدر تھے. اچھا، اب جو عمران خان نے کیا تھا وہ بالکل ٹھیک تھا، کیونکہ جنوبی پنجاب کے 3 ڈویژن ہیں، ملتان ڈویژن، بھاولپور ڈویژن، ڈیرہ غازی خان ڈویژن. تو 3 ڈویژنوں کا 12% کے حساب سے یا 13%، وہی 35-40% بنتا ہے. لیکن انہوں نے بالکل ٹھیک دیا تھا. انہوں نے این ایف سی ایوارڈ کے مطابق، بے شک ان کے اس وقت کے جو صوبے کے وہ چیف منسٹر تھے بزدار بیچارے، وہ بزدل تھے، نہیں انہوں نے کوئی کام کیا، لیکن جو انہوں نے بجٹ رکھا ہے وہ بالکل صحیح رکھا ہے. اب ان کی طرف اگر آ جائیں تو انہوں نے تو سر ہر سال ایک رپورٹ آتی ہے ایڈیٹر جنرل کے پاس 4 صوبوں کی. اس دفعہ تو 10 ارب کا یہ حساب دینے کے لیے، 10 کھرب کا حساب دینے کے لیے تیار نہیں ہے پنجاب گورنمنٹ. پنجاب کو کہتے ہیں آپ کون ہیں جی پوچھنے والے، بس ٹھیک ہے. اچھا، کوئی 11-12 کروڑ کے بسکٹ کھا گئے ہیں جی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی. اچھا، ایک سال میں مطلب ہے کہ یہ کوئی تک بنتی ہے؟ مطلب کروڑ روپیہ مہینہ کے بسکٹ جو ہے نا وہ اگر آؤٹ آف کنٹری بھی جا رہی ہیں، اسلام آباد بھی میڈم آ رہی ہیں، بسکٹ چل رہے ہیں. نہیں یار، وہ میڈم کے دفتر نے تو نہیں نہ کھائے یار، وہ تو ساری کابینہ کے دفاتر، پھر نہیں سر، پارلیمانی لوگ. یہ سر اپنا جو ہے نا چیف منسٹر ہاؤس کا بل ہے. نہیں، میرا خیال ہے دوبارہ دیکھ لیجیے. نہیں سر، چیف منسٹر ہاؤس کا بل ہے، باقی تو الگ ہے نا جی. اسی طرح ہمارے جو کے پی کے ہیں، یہ ان کے پاس جو تھا، انہوں نے بھی کوئی 2.5-3 کروڑ کے بسکٹ انہوں نے بھی کھائے ہیں، اور اس کے اوپر بھی بڑی بدنامی ہے. اور دوسرا سی ایم جو تھے کے پی کے، ان کے پاس سوابدیدی فنڈ تھا 5 کروڑ کا، انہوں نے 50 کروڑ خرچ کر دیے، یعنی 45 کروڑ اضافی. اچھا، اور یہ نہیں پتا کہاں کیا. بس یہ وہ تو کہتے ہیں جی، میں کیوں بتاؤں، میں چیف منسٹر ہوں، میرا اختیار ہے، صوبہ میرا ہے، میرے پاس مینڈیٹ ہے. اسی طرح صوبہ سندھ میں جو ہے نا وہ 250 ارب کی بے ضابطگیاں سندھ میں. جی 250 ارب کی جو ہے نا بے ضابطگیاں سامنے آ رہی. جی. اچھا. اور 100 ارب روپیہ تو ایسا ہے جو آڈیٹر جنرل نے ان کو آبجیکشن لگایا جی کہ اس کا جواب دیں، تو وہ کہتے ہیں کوئی جواب نہیں ہے جی، بس اس کو فائل کی ردی کی ٹوکری پہ پھینکیں. مطلب ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے نا. اسی طرح بلوچستان کے اندر 150 کروڑ کی جو ہے نا 1.5 ارب کی. جی 1.5 ارب 150 ارب کی. جی. اب مجھے یہ بتائیں مانگٹ صاحب کہ یہ 4 صوبوں کا یہی حال ہے بجٹ کے اندر. وفاق میں چونکہ وفاقی اسمبلی نہیں ہے جو ہماری میئر کی ہوتی ہے،
کہ وہ بجٹ سامنے آئے. لیکن یہاں پہ بھی آپ کو پتہ ہے کنٹینر کے نام کی اور دھرنوں کے نام کی اور کئی بے ضابطگیاں وہ کروڑوں میں نہیں ہیں, وہ بھی اربوں روپے کی ہیں. وفاق میں ایک ہی افسر ہے جو ڈیفنس ڈی جی بھی ہیں, سول ڈیفنس, جو چیف کمشنر صاحب بھی ہیں, جو چیئرمین سی ڈی اے صاحب بھی ہیں, وہی میئر بھی ہیں, وہی مطلب ہے سیاہ اور سفید, وہ چیف منسٹر ہی ہیں اسلام آباد کے. دیکھیں نا, صوبوں کے اندر ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہوتا ہے, تو وفاق کے اندر بھی چیف جسٹس ہے. اسی طرح صوبوں کا چیف منسٹر ہوتا ہے, ہمارے چیف کمشنر ہیں, وہی چیف منسٹر بھی ہیں. اور اسلام آباد کا بجٹ سر گلگت کی اسمبلی سے اور آزاد کشمیر اسمبلی سے زیادہ ہے. اور اس کا حساب کتاب کوئی, اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. حساب کتاب یہی ہے کہ پل بن رہے ہیں, گر رہے ہیں. نہیں, پل بن رہے ہیں, گر رہے ہیں سر. جو بیوروکریسی کے اندر سر کھابے لگے ہوئے ہیں, کھاتے نہیں لگے ہوئے. کھاتا تو ہوتا ہے تو چھوٹا, کھابا ہوتا ہے کہ وہ ٹرکوں کے حساب سے لوڈ کر کے لے کے جا رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ صرف جو ہے نا وہ ایک دیکھ لیں کہ 1500 یا 2000 ٹکٹ لے رہے ہیں. اصل میں چودھری کا بڑا پتر یاش نکلا ہے نا, بس تو بہت چھوٹے کہتے ہیں کہ یار وہ کر رہے ایسی بھی چھکے ہوئے, تو تقدیر ہے کوئی بیچ میں کوئی نیک بھی نکلا ہے. ابھی سر یہ ہے نا کہ یہ سب سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ یہاں پہ سول سرونٹ سب کچھ کر رہا ہے. یہاں پہ کوئی الیکشن کرواتے نہیں جاتے. ابھی بھی ہائی کورٹ چیخ رہی تھی, لاسٹ ٹائم ہیئرنگ ہوئی ہے, میں اس میں موجود تھا, تو جسٹس محسن اختر کیانی صاحب فرما رہے تھے کہ میں اگلی ڈیٹ میں بڑا سخت آرڈر دوں گا. اس میں چیف کمشنر بھی موجود تھے اور الیکشن کمیشن کے نمائندے بھی موجود تھے. انہوں نے کہا 2021 میں ڈسٹرکٹ کی اسمبلی ختم ہوئی ہے, 25 آ گیا یار, ایک پورا ٹینیور کھا گئے آپ. 2021 میں لاسٹ ٹائم میئر پیر عادل گیلانی صاحب جب ٹینیور ختم ہوا ہے, اس ٹائم سے لے کے 21 سے لے کے سر ابھی 25 آ گیا ہے. 25 بھی آدھا گزر چکا ہے. ڈی ایم اے کیسے چل رہا ہے, سی ڈی اے کیسے چل رہا ہے, ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کے زکوٰۃ کے دوسرے تیسرے سب آفس بس اللہ کے بھروسے پہ چل رہے ہیں, اور چیف کمشنر صاحب چلا رہے ہیں. وہ بے شک امریکہ بیٹھے ہوں, ادارے چل رہے ہیں. بالکل صحیح. اسی لیے تو 35-40 کروڑ زکوٰۃ کے اندر جو ہے نا وہ کرپشن آتی ہے, اور پھر وہی افسران واپس آ کے بیٹھ جاتے ہیں. خیر, یہ سر ابھی بات یہ ہے کہ صوبوں کی اور وفاق کی جو بے ضابطگیاں ہیں یہ تو چلتی رہیں گی. اور پاکستان میں سب سے بڑی جو فساد کی جڑ اس ٹائم گنی جا رہی ہے وہ یہ سول بیوروکریسی ہے. نہیں دیکھیں, جب پارلیمانی نظام حکومت ہے, اوپر چیف منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں, وزراء بیٹھے ہوئے ہیں, تو سارا مدعا ان پہ کیوں ڈالا جائے؟ سر اس لیے ڈالا جاتا ہے کہ پرائم منسٹر تک, پارلیمانی امور تک جو درمیان میں برج کا کردار ادا کرتے ہیں وہ یہی لوگ ہوتے ہیں. نہیں تو پھر اوپر وہ پکڑے نا ان کو, سیاستدان پکڑے نا ان کو, جو پارلیمانی سیکرٹری ہیں, جو وزیر ہیں متعلقہ, جو وزیر اعلیٰ متعلقہ صوبے کے, وہ پکڑے نا ان کو کہ بھئی کیا کر رہے ہیں آپ. بس سر یہ پھر وہ ان کی کمزوریاں ہیں. اگر صوبے یا ایڈیٹر جنرل پاکستان کو یہ کہیں کہ آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے, ہم نہیں جواب دیتے, تو پھر ایڈیٹر جنرل پاکستان کے وجود کا کیا مقصد ہے؟ کوئی مقصد نہیں ہے سر, ختم ہو جاتا ہے. وہ پرائم منسٹر کو شکایت ہی کر سکتا ہے, اور کیا کر سکتا ہے. اور تو پرائم منسٹر اگر اپنا ہو وہ کہے گا چھوڑیں جی, کیونکہ اب تو دیکھیں نا مخلوق حکومت ہے. مانگڑ صاحب کوڑے کا ڈبہ ہے نا لاہور میں, اس کے اوپر بھی میڈم کا فوٹو لگا ہوا ہے. سکا چاچا وزیر اعظم ہے یار, پرائم منسٹر آف پاکستان, اس کی فوٹو نہیں لگانی. چلو وہ تو پھر کوئی شاپر ہے یار, پیسہ ہمارا ہے, ہم ٹیکس دے رہے ہیں الحمدللہ, اور اس قومی پیسے کو بے دریغ استعمال ہو رہا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور دوسری طرف کسان آپ کے رو رہے ہیں. آپ نے کیا حشر کر دیا ہے پنجاب اور سندھ میں جو ہے نا وہ ہاری کا اور کسان کا. جنوبی پنجاب جو آپ کو سب سے زیادہ جو ہے نا وہ ہیلپ کرتا ہے, کیونکہ اپر پنجاب میں تو زمینیں ختم ہو گئی ساری. کسانوں کا تو خیر اب وارث ہی کوئی نہیں, وارث ہی نہیں رہا. کسانوں کو تو نہ سندھ میں کوئی وارث ہے, نہ ادھر کوئی وارث ہے. جو گندم 1800 روپے انہوں نے خریدی ہے, وہی گندم اس ٹائم 4200 یہ خود بیچ رہے ہیں. 3 مہینے کا فرق ہے سر. اس دفعہ تو پتہ نہیں کسان چاول بھی صحیح بیچے گا کہ نہیں بیچے گا. اس کے بعد سر اگلی بات بتاؤں, ہم چارہ باہر سے امپورٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں. اپنی چینی باہر رکھوائی پہلے, ابھی وہ منگوا رہے ہیں فالتو پیسے دے کے. پہلے بھجوائی پھر واپس. تو یہ ایسی بے ضابطگیاں, یہ 18ویں ترمیم کے بعد جب ان کو اختیارات زیادہ ملے ہیں تو اس کے بعد یہ آل اینڈ آل ہو گئے ہیں. ادروائز جب وفاقی پارلیمانی نظام تھا تو کچھ نہ کچھ اختیار پرائم منسٹر کے پاس ہوتا تھا. اس وقت جتنا فنڈ چیف منسٹر کے پاس ہے اتنا پرائم منسٹر کے پاس فنڈ نہیں ہے. تو پرائم منسٹر کون سا کوئی جناب علی بڑا کوئی, ہمارے پرائم منسٹر جو بھی تھے انہوں نے کنٹرول کیا ہوا تھا. ابھی وہ کاکڑ صاحب 4 ارب کی وہ گندم جو منگوائی تھی, وہ دیہڑی لگا کے چلے گئے, دیہڑی لگا کے چلے گئے. ہاں جی, اور ساتھ دھمکیاں بھی دیتے ہیں, کہتے ہیں میرا نام لوگے تو میں تمہارا وہ کٹھا چٹھا بھی کھولوں گا. ہاں جی, اس کا مطلب ہے یہ سارے ملے ہوئے ہیں نا آپس میں. ہاں, ایک دوسرے کا پردے داری, ایک دوسرے کی پردے داری کر رہے ہیں, اور جو ہے نا وہ عوام سے ہڈیوں سے وہ شورا نکالا جا رہا ہے کہ کچھ بچ گیا وہ بھی نکال لو, کچھ بچ گیا وہ بھی نکال لو.
बहरहाल टैक्सों की भरमार है और दूसरा साथ साथ इनके याशियों की भी भरमार है, और वो चारों सूबों में ही है, किसी एक सूबे को नहीं आप मुर्द इल्ज़ाम ठहरा सकते, और वफाक में भी मौजे ही मौजे हैं। सर मेरे ख्याल में ना ये चारों सूबों में बेशक अलग अलग पार्टियों की हुकूमत है, अलग अलग ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, लेकिन ये करप्शन का, पैसे का ऐसा खेल है कि ये गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना की ज़ात पे सब मुत्तफिक हैं। पैसे बांटने की उस ज़ात पे ना कहते हैं जी हमारी कोई पार्टी नहीं, हमें हमारी सब ये की पार्टी है। सिर्फ पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को घुमाया हुआ है जी, बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस एक ने और कर दी, दूसरे ने और, तीसरे ने और, लेकिन अंदर जाके जब करप्शन अवाम के खैर खा नहीं है, नहीं सर, अंदर जाके ये सारे एक हैं। क्योंकि अवाम के अगर खैर खा होते तो इतने बिजली महंगी ना होती, पेट्रोल महंगे ना होते, महंगाई इस लेवल पे ना चली जाती। सर पेट्रोल की अब सुन लें, 16 रुपये लीटर इस वक्त ईरान में पेट्रोल बिक रहा है, रिफाइन होने के बाद 16 रुपये लीटर वहाँ बिक रहा है, और ये पेट्रोल अभी ले रहे हैं। पहले तो कह रहे थे अमेरिका की पाबंदियां हैं, अब अमेरिका ने ओपनली कह दिया यार चाइना खरीदे, जो भी खरीदना चाहते हैं इनसे खरीदे, हमें तो कोई मसला हमें नहीं। तो कोई मसला नहीं है। यहाँ एनर्जी क्राइसिस है, गैस का, बिजली का और उसका पेट्रोल लेकिन का। हम खरीदेंगे 2 नंबर, यानी स्मगलरों को ही कहेंगे यार स्मगल करके या लाओ। स्मगलर से लेंगे या कतर से खरीदेंगे, क्योंकि कतर के साथ हमारी डील है। हाँ सही, बहुत शुक्रिया ज़ैलदार साहब। तो नाजरीन ये सूरत हाल है कि बजट में जो वारदातें हुई हैं वो आपके सामने रखी हैं कि यानी गरीब बेचारा रोटी को तरस रहा है, ये बिस्कुट अरबों रुपए के खा रहे हैं, करोड़ों रुपए के खा रहे हैं। बहरहाल जो भी मामलात होंगे, लेकिन एडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को इसका नोटिस लेना चाहिए। अगर सूबे बात नहीं सुनते तो एडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाएं, सुप्रीम कोर्ट से कहें कि जनाब फिर मेरे वजूद का क्या फ़ायदा अगर इन्होंने मेरी बात नहीं सुननी। शमशाद मांगट को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।